الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تراویح پارہ نمبر 7۔ سلسلہ کلام اس طرح تھا کہ پارہ نمبر 6 میں یہ بات آخر میں بتائی گئی تھی کہ آپ کے جو سب سے زیادہ سخت دشمن ہیں وہ یہود و مشرکین ہیں، لیکن جہاں تک معاملہ عیسائیوں کا ہے تو اس میں کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں کہ جب وہ اللہ کی کلام سنتے ہیں، اللہ کی آیات سنتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ تو گویا کہ اس طرح متوجہ کیا گیا کہ عیسائیوں میں ایک گنجائش موجود ہے بمقابلہ یہود اور بمقابلہ مشرکین۔ اس کے بعد پھر یہ بات ایک فارمولہ کلی طور پر بتا دیا گیا کہ چیزوں کو حلال و حرام کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ بات بتائی ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ حرام ہے۔ لیکن یہ جو یہود علماء اپنی طرف سے اپنے مفاد کے لیے حلال چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، حرام چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ ان کا اختیار نہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہ قسم اٹھایا جاتا ہے تو جو شعوری طور قسم اٹھایا جائے تو اس کی پاسداری ضروری ہے، لیکن اگر اس میں کوئی کمزوری واقع ہو جائے، اس کی کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ کفارے میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا ایک غلام کو آزاد کیا جائے، یا 3 روزے رکھے جائے۔ اب اہل ایمان سے خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ 4 حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہیں۔ اس میں شراب ہے، اس میں جوا ہے، اس میں آستانوں پر جو کیا جاتا ہے اور پانسے وغیرہ، ان کی منع کی گئی کہ یہ شیطانی عمل ہیں اور جو لوگ ان سے پرہیز کریں گے وہی اللہ کے ہاں فلاح پائیں گے۔ وہ دعوت دی گئی کہ اطیعوا اللہ و رسولہ واطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کی طرف لوگوں کو بلایا گیا، اور یہ بات بھی کلیئر کر دی گئی کہ رسولوں کا معاملہ صرف ابلاغ ہے کہ لوگوں تک صاف صاف بات پہنچا دیں۔ ان کا ہماری ذمہ داری تو صرف صاف بات پہنچانے کی ہے۔ احرام کی حالت کے لیے بتایا گیا کہ اس میں خشکی کا شکار حرام ہے، اور غلطی میں اگر ہو جائے تو اس پر بھی کفارہ ہوگا، اور کفارہ کوئی 2 منصف قسم کے لوگ اہل علم طے کریں گے کہ کتنا اس نے شکار کیا ہے اور اس لحاظ سے اس پر کتنا کفارہ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ البتہ سمندری شکار کے لیے کہا گیا کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار، اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے،
یعنی جو پانی کا شکار ہے اسے احرام کی حالت میں بھی حلال کیا گیا، اور ایک بات بالکل کلیئر کر دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں پاک چیزوں کی اہمیت ہے، تو آپ کے ہاں بھی ہر اچھے معاشرے کے اندر پاک چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے، تو فرمائے کی چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ قُلْ لَا يَسْتَوِيَ الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، پاک چیزیں اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک مثال کے طور پر اگر پورا کوئی بڑا ٹب بھی پیشاب کا بھرا ہوا ہو تو وہ بیکار ہوتا ہے، وہ قابل حقارت ہوتا ہے، لیکن ایک گلاس پانی کا ہو تو قابل عزت ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے۔ تو طیب پاک و ناپاک چیز میں اتنا بڑا فرق موجود ہے، اس لیے جو اعمال، جو حرکات، جو چیزیں ناپاک ہیں ان کا استعمال کتنا کراہت کے قابل ہے۔ ایمان والوں سے خطاب کرتے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یہاں اہل ایمان کو بیجا سوالات سے منع کیا گیا ہے، یعنی ایسے سوالات جن کے نتیجے میں خامخواہ کی ایک ذمہ داری کا اور بوجھ پڑ جائے، یا ایسے سوالات جن کی کوئی ضرورت بھی نہ ہو، تو ان سوالات سے منع کیا گیا ہے۔ کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا اصلی باپ کون ہے، تو اب یہ بڑا عجیب سا سوال ہے، اور اس کا کیا مقصد ہے، اور بتانے کے بعد کیا ہوگا۔ تو اس لیے اس طرح کے سوالات، یعنی جن چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو جتنی چیز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس پہ اکتفا کرنا چاہیے، اور بنی اسرائیل کی طرح سوال پہ سوال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب آگے ایک اور بات اہم بتائی جا رہی ہے جو معاشرے میں ہوتی ہے، اور خاص طرح جاہل معاشرے کے اندر جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا نے یہ کیا ہے اس لیے ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا کہ جس پر ہم نے اپنے باپ و دادا کو پایا، کیا یہ باپ دادا ہی ان کے تقلید کے چلے جائیں گے؟ وہ کچھ نہ جانتے ہیں اور صحیح راستے کی انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی یہ کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو انسان کا خالق ہے، وہ بندے سے کیا چاہتا ہے، اور بندے کو وہی کرنا چاہیے جو خالق کی ہدایت ہے، جو اس نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 105 کے اندر ایمان والوں سے خطاب فرمایا اور ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلائی کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگوں تم اپنے عمل کے ذمہ دار۔ یعنی ظاہر ہے انسان کے ڈائری میں، اعمال نامے کے اندر اس کے اپنے اعمال ہی درج ہوتے ہیں، کسی اور کے عمل درج نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس سے تو ایک بات یہ ظاہر ہوئی کہ لوگ کچھ بھی کر رہے ہوں، کوئی غلط کر رہے ہوں، تو آدمی کو یہ نہیں کہنا چاہے کہ سب لوگ غلط کر رہے ہیں تو اس لیے میں بھی کر رہا ہوں۔ بھائی وہ کر رہے ہیں تو اپنے لیے کر رہے ہیں، اس میں تمہارا کیا نفع یا تمہارا نقصان کیا، تم جو کرو گے وہ تمہارے ساتھ عمل ہے۔ لیکن بعض مرتبہ یہاں لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوئی کہ ٹھیک ہے جو لوگ کر رہے ہیں کرنے دو، ہمارا کیا ہے۔ تو قرآن مجید کی دوسری آیات کے پس منظر میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ غلط کر رہے ہیں ان کو غلطی سے روکنا یہ خود نیک عمل ہے۔ تو اگر یہ میں کام کر رہا ہوں، دعوت کا، تبلیغ کا، تلقین کا، معروف کا اور منکرات سے روکنے کا کام کر رہا ہوں، تو یہ کرنا چاہیے، یہ میرے اعمال نامے میں ایک اچھا عمل ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا کرے گا تو اس کے لیے دوسرا اچھا عمل ہوگا، لیکن اگر میں نہیں کروں گا اور یہ کہہ کر کہ ٹھیک ہے ہر آدمی اپنے لیے کر رہا ہے، ہاں اس کا عمل تو اپنے لیے ہے، لیکن میری ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ لگائی ہے، اللہ کے رسول نے لگائی ہے، قرآن مجید نے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ تم خیر امت ہو، اور تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور
برائی سے روکتے ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات فرمائی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں، اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں، اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اپنے عذاب اللہ تعالیٰ کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ اور پھر فرمایا خدا کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسا وقت لائے گا، ایسا زمان آ جائے گا کہ دعائیں مانگیں گے مگر وہ بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہ جو وتواصوا بالحق کا کام ہے، یہ جو تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا کام ہے، یہ جو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کا کام ہے، یہ جو بلغوا انی ولو آیہ کا کام ہے، یہ نجات کا راستہ ہے۔ انفرادی طور پر آدمی کتنا ہی اچھا اور پرہیزگار ہو، لیکن اگر یہ ڈیوٹی سر انجام نہیں دے گا تو پھر اس اجتماعیت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے کہ ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ وصیت کے لیے اصول بتایا گیا کہ جب وصیت کی جائے تو اس کے لیے بھی گواہوں کا ہونا ضروری ہے، تاکہ کل میراث تقسیم کرتے ہوئے یا کوئی معاملہ طے کرتے ہوئے بات نکلے تو دو گواہ سامنے ہونے چاہیے۔ اب یہاں سے پھر عیسائیوں کو 108 آیت سے 110 آیت سے اب یہاں سلسلہ کلام عیسائیوں کے ساتھ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ ایک خاص انداز ہے، ایک سوالیہ انداز ہے، اور سوالیہ انداز سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر جو نعمتیں کی ہیں ان کو یہ گنوایا ہے کہ عیسیٰ یاد کرو نعمت کو جو ہم نے تیری ماں پر کی، یاد کرو اس نعمت کو کہ جو تیری ماں پر ہم نے کی تھی، کہ اس سے محراب کے اندر کھانے ملتے تھے اور ان سے بغیر میاں کی ہم نے بچہ عطا کیا، اس کی طرف توجہ دو کہ دیکھو ہماری نعمت ہے۔ اور پھر ہم نے کس طرح اس کا تحفظ کیا، کس طرح مدد کی کہ تم ابھی اس بچپن کی کیفیت میں تھے تو بولنے کی طاقت اور صلاحیت پیدا کی، اور بڑے ہوئے تو تمہیں کتاب دی گئی، حکمت دی گئی، توریت کی تعلیم دی گئی، انجیل کی تعلیم دی گئی، اور مٹی کے بنائے ہوئے پتلے پر تم پھونک مارتے تھے تو وہ اس میں جان آ جاتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہ اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ اندھے اور کوڑے کے مریض پر تم ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ مردے کے لیے مردوں کو میرے حکم سے تم نکالتے تھے، یعنی زندہ کرتے تھے۔ تو یہ سب نشانیاں ہماری ہیں۔ جادوگروں کا حملہ ہوا تو اس سے ہم نے تمہارا تحفظ کیا، تمہارے لیے تمہاری سپورٹ کے لیے حواریوں کا ایک ٹولہ یا ایک گروہ ہم نے تمہاری سپورٹ پر لگا دیا۔ یہ ساری نعمتیں کس نے کی؟ ہم نے کی۔ تو پھر کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں کوئی تمہارا خالق ہوں، تمہارا مالک ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں؟ ایسا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں یا اللہ، تو جانتا ہے، تو جانتا ہے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں نے تو ان کو وہی بات بتائی جو میری طرف وحی کی گئی تھی، جو مجھے حکم دیا گیا تھا، اس کے علاوہ میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب قرآن کی زبان میں یہ دیا، قال سبحانک ما یکون لی، قال سبحانک ما یکون لی، سبحان اللہ میرا یہ کام نہ تھا، وہ بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے حکم نہ تھا۔ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میری ماں کو خدا بناؤ؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟
یہ تو لوگوں نے کہا، میں کیسے کہہ سکتا؟ اذ قال یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی امی الہین من دون اللہ، میں کیسے کہہ سکتا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں نے نہیں کہا۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے تو یہ کہا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے تو کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ جو اللہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، آپ کا بھی رب ہے، آپ کا بھی خالق ہے، آپ کا بھی مالک ہے، میں تو یہ کہا تھا۔ اب انہوں نے جو کچھ کاروائی کی ہے، جو کارکردگی دکھائی ہے، اس کا تو مالک ہے، جو تو فیصلہ کرے۔ میں نے ان سے کوئی ہدایت ایسی بات نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اس پہ تب اللہ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہرے ہوئی، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان سے اللہ ان سے راضی ہوا، اور اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اب ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد پھر سورہ انعام کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سورہ انعام کے اندر آغاز کے اندر تقریباً 73 آیات تک مشرکین مکہ سے مناظرہ کیا گیا ہے۔ اس مناظرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت، اپنی خالقیت، اپنی مالکیت، اپنی قدرت کو مختلف اندازوں سے بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، روشنی و تاریکیاں پیدا کی، وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، چھپا ہوا بھی جانتا ہے، کھلا ہوا بھی جانتا ہے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ نہیں، ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم، اور کیوں ہلاک کرتے ہیں؟ اس لیے ہلاک کرتے ہیں فاہلکناہم بذنوبہم، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے بدکاری کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، عیاری مکاری کی وجہ سے عذاب کے مستحق بنے ہیں۔ ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو جھٹلانے والوں کا ہم نے کیا انجام کیا ہے۔ ان سے پوچھو آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ قل للہ، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ان سب کو یکمشت کرے گا، جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے کہ جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتا مجھے کھانا کھلاؤ، وہ پوری کائنات کو کھلاتا ہے، ہر مخلوق کو کھلاتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچائے تو کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں چھڑا سکتا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے لیے بھلائی چاہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر وہ کنٹرول رکھتا ہے۔
इन्नमा हुआ इलाहुं वाहिद। अंबिया से ये कहा गया कि देखो तुम ये बात कहो, ऐलान करो, खुल इन्नमा हुआ इलाहुं वाहिद इन्ननी बरियुम मिमा तुशरिकून। और मैं उस शिर्क से कतई तौर बेदार हूँ जो ये कर रहे हैं, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर फरमाया कि वयौम नहशुरहुम जमिया, जिस रोज हम इन सब को इकट्ठा करेंगे और मुशरिकीन से पूछेंगे कि अब वो तुम्हारे ठहराए हुए शरीक कहाँ हैं, उनको बुलाओ ना, आए ना। चैलेंज दिया गया, चैलेंज किया जाएगा कि बुलाओ जिनको तुम समझते थे कि बड़े ताकतवर हैं, हमारे कारसाज हैं, हमारी मुश्किलात हल करते हैं, हमारे मसाइल हल करते हैं, उनको बुलाओ, लाओ हमारे सामने, हम देखें कि उनके यहाँ कितनी कुव्वत है, इनके पास कितनी ताकत है, इनके पास कितना पावर है। अल्लाह तबारक ताला के पास तो इतना पावर है कि वला मुबद्दिलु लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातों को बदलने की ताकत किसी में नहीं है। अल्लाह ताला के जो असूल हैं, जो कायदे हैं, जो ज़ाब्ते हैं, जो तरीक़े हैं, वो अपनी जगह अपने वक्त पर तहरक में आते हैं, इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, कोई रुकावट नहीं दे सकता। और वही है जो कब्रों से भी उठाएगा, कब्रों से भी लोगों को जगाएगा। और ये सारी मिसालें सुनकर, सारी अल्लाह तबारक ताला की कुदरत और कमालात को देखकर भी वल्लज़ीन कज़बू, जो हमारे निशानों को झुटलाते हैं, वो बिआयातिना सुम्मुम बुकुमुन फिज़्ज़ुलुमात, वो हकीकत में बहरे और गूंगे हैं और ये ज़ुल्मात में पड़े हुए हैं, ये तारीकियों में पड़े हुए हैं। और आगे चलकर फिर इस बात की तरफ तो जला गई कि जब कोई मुसीबत आती है तो फिर किसको बुलाते हो? और उस वक्त तुम अल्लाह ही को पुकारते हो, फिर अगर वो चाहता है तो उस मुसीबत को तुम पर टाल देता है। ऐसे मौकों पर तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को भूल जाते हो, जिनकी बातें करते हो, जिनको तुमने अपनी तरफ से पावर दे दिए है। बड़ी बड़ी मुश्किलात के अंदर उनको तो तुम याद ही नहीं करते। उस वक्त कहते हो अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह फजल करे। आज देखो दुनिया के अंदर कितने बुत पूजे जाते हैं, ताकत के बुत, पावर के बुत, जागीरों के बुत, इक़्तिदार के बुत, साइंस और टेक्नोलॉजी के बुत, बेशुमार चीजों को पूजा जाता है। लेकिन आज अगर छोटा सा वायरस आ गया है तो सबके हाथ खड़े हो गए, सबके हाथ उठ गए। किस तरह उठ गए? अल्लाह की तरफ उठ गए। सब कहते हैं कि ऊपर वाला कोई कर्म करे। सारी टेक्नोलॉजी, सारी साइंस फेल है। बड़े बड़े मुतकब्बिरीन खामोश हैं, चुप गए। मैदान में आने के लिए कोई तैयार नहीं है। कहाँ है जो कहते हैं हमारे पावर, हमारी ताकत, हमारा इक़्तिदार, हमारी मर्जी? कहाँ है वो जो कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी हुकूमत मेरी मर्जी, मेरी जागीर मेरी मर्जी? कहाँ है वो? सब छुप गए। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया कि देखो तुम दुनिया की चमक दमक में गुम हो जाते हो। हालांकि दुनिया के अंदर जितनी चमक है, जितनी रोशनी है, जितनी नेमतें हैं, जितने बागात हैं, ये सब हमारे हैं। लेकिन उसी को देखकर फिर हमें भूल जाते हो। सुनो, हत्ता इज़ा फरहू बिमा ऊतू अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून। और जब उनको जो नेमतें अता की गई हैं खूब मगन हो गए, मस्त हो गए, मस्त हो गए। जब मस्त हो गए तो अचानक हमने उनको पकड़ लिया,
اب حال یہ تھا کہ وہ خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح کے لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی ہے جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ کہاں ہے تمہاری جڑ؟ کہاں ہے تمہارا پاور؟ آ گئی نا، آ گئی، کرونا آ گئی۔ تم مست تھے بڑے بڑے پلازاؤں کے اندر، مست تھے بڑے بڑے کارخانوں کے اندر، مست تھے بڑے بڑے ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں مست تھے۔ تو جب آ گئے تو پھر اب تمہاری جڑ کٹی ہوئی ہے، بے بنیاد لگ رہے ہو، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ جو دھرتی پر ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ تم نے ظلم کیا ہے، تم نے انصاف کو قائم نہیں کیا، کمزور کے ساتھ ظلم کیا ہے، بیوہ کے ساتھ، یتیم کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، کمزور برادریوں قوموں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اسلام کے ساتھ ظلم کیا ہے، قرآن کے ساتھ ظلم کیا ہے، مجاہدین کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو پھر سنو، تعریف سب اللہ تعالیٰ کی ہے، تعریف سب اللہ تعالیٰ کی، حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، والحمد للہ رب العالمین۔ اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے کہ کرونا وائرس سے سبق سیکھ لو۔ کیا موقع ہے؟ موقع یہ ہے کہ توبہ کرو، اپنے کیے ہوئے پر توبہ کرو، سود سے توبہ کرو، بدکاری سے توبہ کرو، بے حیائی سے توبہ کرو، بد اخلاقی سے توبہ کرو، ظلم ڈاکہ زنی سے توبہ کرو، اور آؤ کہ اس طرح آؤ، فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے انسانوں، تم میں سے جو بھی آئے یہ کفر کا، نافرمانی کا، منافقت کا رویہ، دشمنی کا رویہ، اسلام سے عداوت کا رویہ چھوڑ کر ایمان کے راستے پر آؤ اور اپنے آپ کو تبدیل کرو، اصلاح کرو، کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دو، پھر تمہارے لیے بشارت ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، تمہارے لیے کوئی حزن نہیں ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جو ہماری باتوں کو، ہماری آیات کو، قرآن کے احکامات کو جھٹلانے والے، تنقید کرنے والے، اسلام کو ظالمانہ نظام کرنے والے، شریعت محمد پر حملہ کرنے والوں، سن لو، اگر آیات کو جھٹلاتے ہو، قومی اسمبلی میں جھٹلاتے ہو، سینیٹ میں جھٹلاتے ہو، عدالتوں میں جھٹلاتے ہو، ایوانوں میں جھٹلاتے ہو، اقتدار میں جھٹلاتے ہو، پارلیمنٹ میں جھٹلاتے ہو، صدارت اور وزارت کے نشے میں جھٹلاتے ہو، تو پھر جان لو اپنی نافرمانیوں کے پاداش میں تمہیں سزا بھگتنا ہوگی، تمہیں سزا ملے گی، اور تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ تمہاری کے پر کرتوت ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نہیں کہتا کیونکہ سونا ہے میرے پاس، کچھ چاندی ہے، کوئی دولت کا انبار ہے، میں نے کب کہا؟ میں نہیں کہتا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی علم غیب ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر نازل ہوا ہے، جو مجھ پر نازل ہوا ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تو اب دیکھنے والوں دیکھو، دیکھنے والوں دیکھو کہ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اندھے بننا چاہتے ہو، اندھے بن کر رہنا چاہتے ہو، یا آنکھوں والے؟ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا۔
جو اللہ کو پہچانے، جو اپنے مالک کو پہچانے، یہ آنکھوں والا ہے۔ جو اپنے مالک کے نمائندے کو پہچانے، اس کے رسول کو، اس کے محبوب کو، اس کے نبی کو پہچانے، یہ آنکھوں والا ہے۔ جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، جو اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا، جو اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو نہیں پہچانتا، یہ اندھا ہے اور یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اپنے کردار کے حوالے سے بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور کردار کے بعد پھر نتائج کے حوالے سے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ دیکھو جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب لوٹو، اب واپس آ جاؤ۔ انہو من عمل منکم سوء بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے، اصلاح کرے، تو اسے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نرمی سے کام لیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عذاب دینا نہیں چاہتا، اپنے انسانوں کو، اپنے بندوں کو، اپنے مخلوق کو عذاب دینا نہیں چاہتا، وہ جنت دینا چاہتا ہے، اپنی رضا دینا چاہتا ہے، باغات کی رہائش، ایئر کنڈیشن کی رہائش، بنگلات اور محلات، ابدی زندگی کا عیش و عشرت دینا چاہتا ہے اپنے بندوں کو۔ لیکن جو غلطیاں کی ہیں، جو کوتاہیاں کی ہیں، جو نافرمانیاں کی ہیں، ان سے توبہ کرے، اصلاح کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ جو حرکتیں منافقین کرتے ہیں، مشرکین کرتے ہیں، مخالفین کرتے ہیں اور متعصبین کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی انہیں جن چیزوں سے خبردار کر رہا ہے اللہ کے عذاب سے، تو کہتے ہیں جلدی مچھاتی، یار بلاؤ نا عذاب کو، کیوں نہیں آ رہا عذاب؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتاؤ کہ تم جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور وہی امر حق بیان کرتا ہے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ فیصلہ کرنے والا وہ ہے، سب سے بہتر، جب چاہے گا وہ فیصلہ کرے گا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اور جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ بار و بر میں جو کچھ ہے سب کو جانتا ہے، پورا علم ہے، پتے پتے کے گرنے کی اس کو پتہ ہے، خشک و تر جو کچھ بھی ہے اس کے پاس موجود ہے۔ وہی روحیں قبض کرتا ہے، وہی لوگوں کو واپس بلاتا ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ پھر وہ تمہیں بتا دے گا، وہ بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، ہاں پھر تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا حرکتیں کر رہے تھے۔ لیکن اس کو کوئی جلدی نہیں ہے، اس کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ وہ تمہیں مواقع دینا چاہتا ہے، تمہیں چانس دینا چاہتا ہے کہ تم لوٹ کر آ جاؤ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ صحرا میں، سمندر کی تاریکی میں کون ہے تمہیں خطرات سے بچانے والا؟ اور وہ جو تم چھپکے چھپکے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہو، وہ کس سے کرتے ہو؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور پھر وہ جب چاہے گا، وہ چاہے تو تمہیں قدموں سے نیچے سے برباد کر دے، چاہے تو تمہیں تقسیم کر میں آپس میں لڑا کر مٹا دے، یا کسی گروہ کے تمہارے اوپر چڑھائی کرا کے تمہاری ستیہ ناش کر دے، تمہارے تباہ و برباد کر دے۔ سارے پاور اس کے پاس ہیں۔
اور کان کھول کر سنو، تم جو کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، ہمارے پاس توریت کی، انجیل کی، زبور کی تعلیم ہے، اور کبھی 3 خداؤں کی بات ہے، کبھی عیسیٰ اللہ کے بیٹا ہونے کی بات ہے، کب 360 بت رکھے ہوئے اس کی بات ہے، سنو ہدایت پر کون ہے؟ ان ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت پر وہ ہے جو اللہ کی طرف سے جو ہدایت پر ہے، وہی ہدایت پر ہے، اور وہی ہے جس نے زمین و آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، اور جس روز سور پھونکا جائے گا، اس روز اسی کی بادشاہی ہوگی۔ وہی عالم الغیب ہے، وہی حکیم بھی ہے، اور وہی خبیر بھی ہے۔ اور پھر توحید کے حوالے سے قرآن نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی توحید بتا دی کہ کس طرح اس نے اپنے باپ کو، اپنے والد کو کہا کہ یہ جو ہاتھ سے بت بنائے جاتے ہیں یہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں، اور یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، اور یہ جن کو پوجا جاتا ہے، جو بے وزن ہیں، جو بے وقت ہیں، جن کے پاس پاور نہیں ہے، جو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اور میں ان کو خدا نہیں مانتا، اور ما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک والا کام نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سارے پاورز اس کے پاس ہیں، میں اسی کا ہوں، میں اسی طرف متوجہ ہو گیا ہوں۔ ان ربک حکیم علیم، حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، وہ لوگ کہتے تھے کہ جن کو ہم نے کتابت حکم اور نبوت عطا کی، اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو۔ جو ماضی کے اندر بھی جو حق تھا، جو سچ تھا، جو سچے اور کھرے لوگ تھے، اسی کا تسلسل ہے، اور تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہو۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے جو تمام دنیا والوں کے لیے ہے، کہ بتایا گیا کہ آپ سے کوئی سوال تو نہیں کیا جا رہا کہ ہمیں مزدوری دو، کوئی مزدوری کا سوال نہیں ہے، ہم تو آپ کو ایک حق اور سچ کا راستہ بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہے۔ اور رہے وہ لوگ جو بڑے ظالم ہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان کھڑے کرتے ہیں، اللہ پر باتیں بناتے ہیں کہ مجھ پر وہی آئی ہے، اللہ پر غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، تو ان سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یہ بڑے ظالم ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی بڑی ہی طاقت والا ہے، وہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا اللہ ہے، وہ وہی مردہ کو سے زندہ کو خارج کرتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ اس نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، جو سمندروں کے اندر رہنمائی کے لیے تمہارے لیے تاروں کا انتظام کرتا ہے، اور وہ جو آسمانوں کی طرف سے پانی بہاتا ہے، باغات، نباتات اور انگور، زیتون اور انار، اللہ تبارک تعالیٰ کے نعمتوں کا ذکر کیا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، پھر تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری کیوں مت ماری گئی ہے؟ تم کیوں بے وقوف ہو گئے ہو؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ،
اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ پھر بھی جنوں کی عبادت، پاور سب اللہ کے پاس ہے، اور یہ جو تم نے خود بنائے ہوئے یہ کوئی غلط تصورات ہیں۔ اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے؟ بیٹا تو دور کی بات ہے، اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ اور ایک نئے اسلوب سے، ایک نئے انداز سے دعوت دی گئی، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنی آ گئی ہیں۔ اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، اور میں تم پر کوئی پاسباں نہیں ہوں۔ اے میرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ ہمارے پاس روشنی ہے، روشنی۔ جو نابین بنے گا، جو نہیں دیکھے گا، جو آنکھیں بند کرے گا، جو ضد کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ وہ جو آنکھیں کھول کر عقل سے کام لے گا تو اس کا فائدہ ہے، اس کا نفع ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اور دعوت کی حکمت میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ یہ معاملہ جو گرم ہو گیا ہے کفار و مشرکین کے ساتھ کشمکش کا، اسلامی تحریک کا معاملہ گرم ہو گیا ہے، وہ تمہارے جان کے دشمن ہو گئے ہیں، تو کہیں جذباتی ہو کر آپ کوئی صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ ان کے جو جھوٹے خدا ہیں، جو خدا ہے ہی نہیں، اس میں کسی کو غلط انداز سے نہ بولیں، کوئی غلط چیز نہ کہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تمہارے صحیح خدا کے معاملے میں کوئی وہ غلط الفاظ استعمال کریں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں، اس پارے کے آخر میں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا کہ تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم اس طرح ان کے دلوں میں نگاہوں کو پھیر رہے ہیں، جس طرح یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے، ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی ان کے جو لچھن ہیں، ان کا جو کردار ہے، وہ ماضی میں بھی یہ بتاتا ہے، رب بھی یہ بتاتا ہے کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ تمہارا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، اس لیے ہم نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے کہ بھٹکتے رہو اور پھر اس جگہ پہنچ جاؤ جو آپ کی اعمال کے نتیجے میں آپ کا انجام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے بچائے، ان گروہوں سے بچائے، اور حق اور سچ کی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا